ویسے مجھے یہ بات سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ اگر فیٹف میں بھی جو ہے وہ سب نے مل کے کام کیا اور سارا کچھ ہوا اور وہ گرے لسٹ سے ہم نکلنے میں کامیاب کافی حد تک ہو گئے ہیں، اور وہ بھی ایسا ہوا کہ جو ٹائم فریم دیا ہوا تھا اس سے پہلے جو ہے وہ کر لیا ہے، وہ حماد اظہر تھے یا باقی جو ہے وہ لوگ تھے جن کا جو کہتے ہیں کہ نیوٹرل ہیں، ہمارا پالیٹکس سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ بھی ساتھ شامل تھے اس سب کچھ کے. تو اور اس کے بعد آپ یہ دیکھتے ہیں کہ جب یہی موجودہ گورنمنٹ ہی پچھلے سال کا جو ہے وہ سروے اکنامک سروے نکالتی ہے، تو اس میں وہ کہتی ہے کہ انفلیشن بھی جو ہے وہ 6% پہ تو ان کو دکھ ہوتا تھا، اس لیے انہوں نے 5.97% کر دیا کہ 6% نہیں تھی جی، 6% سے کم تھی. تو وہ بھی ہو گیا، اور اس کے بعد انہوں نے باقی ساری چیزیں بھی جو ہے وہ کہا کہ جی امپورٹس بھی بہت زیادہ امپورٹس کم ہو گئی تھیں، ایکسپورٹس بہت زیادہ ہو گئی تھیں. کووڈ کے علاقے میں بھی، کووڈ کے دور میں بھی جو ہے وہ کہا کہ پاکستان میں نے سب سے اچھے طریقے سے ون آف دا بیسٹ کنٹریز ٹو ہینڈل دیٹ پینڈیمک سچویشن، یہ سارا کچھ ہو رہا تھا. تو اس کے بعد پھر اگر ان سب پہ وہ اتنا فوکس تھے، ساتھ ساتھ چل رہے تھے، تو پھر جب یہ رجیم چینج والی صورتحال آ رہی تھی اور جب یہ یہاں پہ نو کانفیڈنس موشن پیش کیسے ہو گئی، یہ اس پہ اتنی بڑی امپلیمنٹیشن کیسے ہو گئی، اور اس وقت کچھ یہ لوگ جو مقتدر حلقے ہیں وہ ساتھ کھڑے کیوں نہیں ہوئے، یہ کوئی سمجھ آنے والی بات نہیں ہے. اگر سمجھ آتا ہے تو صرف یہی ہے کہ کوئی پرسنل لڑائی ہے، اس کے علاوہ اور کوئی ایسی بات نہیں تھی. جو ملک تھا، یہ قوم تھی، یہ صحیح راستے کی جانب گامزن ہو چکی تھی، اور کسی کا ایک پرسنل جھگڑا یا پرسنل انا یا پرسنل اناد یا جو بھی کچھ اس کو کہہ دیں، وہ سامنے آڑے آیا. اور یہ آج ہم اس کرائسس کی سچویشن میں کھڑے ہوئے ہیں کہ ابھی ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ پیٹرول تو چلو رات کو 12-1 بجے تک پتہ چل جاتا ہے، بجلی کے نرخ کہاں جا رہے ہیں، گیس کے نرخ کیا اتنی خاموشی سے چیزیں ہوتی جا رہی ہیں کہ ہمیں پتہ نہیں چل رہا کہ ہمارے ساتھ ہونا کیا ہے. بجلی کے بل تو ابھی آئے نہیں نا، جب آئیں گے تو وہ شیخ رشید والی بات ہی ہوگی کہ اگر بجلی جو ہے پراپر آ گئی اور بجلی کی لوڈ شیڈنگ نہ ہوئی اور بجلی پراپر آنی شروع ہو گئی، تو جتنی مہنگی بجلی اس وقت ہے تو لوگوں کی چیخیں نکل جائیں گی، لوگ خودکشیاں کرنے پہ مجبور ہو جائیں گے. اور صورتحال ایسی آنی شروع ہو گئی، جیسے آپ نے دیکھا کہ لوگوں نے رکشے اپنے جلائے، سارا کچھ احتجاج کیا بڑا سیریس قسم کا. یہ صورتحال اس طرف کو جانی شروع ہو گئی ہے. اس پہ کوئی اعتراض کرے، کوئی غصہ کرے، کوئی پریشانی کرے، تو اس میں پھر یہ والی صورتحال آ جاتی ہے کہ جو ابھی ہم نے پچھلے دنوں کل پرسوں سنا اس میں کہ ٹویٹر اکاؤنٹس جو ہیں وہ کچھ لوگوں کے جنہوں نے کرٹیسائز کیا، ان کے ٹویٹر اکاؤنٹس ایک بہت ہی معتبر ادارے نے بلاک کرنے شروع کر دیے. وہ ٹویٹر اکاؤنٹ بلاک، 5th جنریشن وار ہم نے ایسے لڑنی ہے کہ اپنے دشمن کا بھی نہیں، جو سوال پوچھتے ہیں دشمن تو اور بات ہے، اس کا ٹویٹر اکاؤنٹ بلاک کر کے ہم نے 5th جنریشن وار لڑنی ہے، جیتنی ہے. سو مینی کویسچنس ٹو بی آسکڈ. یہ تو اور زیادہ کٹے کھل گئے ہیں، سارا کچھ ہو گیا اس میں. تو وہ کسی نے بہت ہی بھیانک قسم کی بات لکھی تھی، میرے اسٹیٹمنٹ نہیں، بھائی جان میرے کچھ نہ کہنا، میری اسٹیٹمنٹ نہیں ہے، لیکن کسی نے یہ بھی کہا تھا اس موقع پہ کہ ذرا وہ جو میزائل بنائے ہوئے ہیں ڈھیر سارے، وہ بھی دیکھ لیں کہ ضرورت کے وقت وہ کوئی نیوٹرل نہ ہو جائیں. بہت بڑی بات تھی، اس بری بات تھی، لیکن کیا کریں اس وقت، کہاں جائیں، کیسے کس سے بات کریں، کس سے وکیل کریں، کس سے منصفی چاہیں. یہ صورتحال یہاں پہ ابھی تک آ چکی ہوئی ہے، اور ابھی ہم آگے بھی دیکھ رہے ہیں کہ یہ چیزیں، یہ سب کچھ رکنا نہیں ہے. مفتاح اسماعیل صاحب کے بس کی بات نہیں لگ رہی ہے. ابھی جتنا پیٹرول بڑھا ہوا ہے، ابھی اس کے اوپر سیل ٹیکس بھی لگنا ہے 17%، اور اس کے بعد بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی ہمیں امریکہ کے منت ترلے کرنی پڑے گی کہ وہ IMF کو کہہ کے تھوڑی سی ریلیف دلا دیں، تھوڑا سا ذرا ہمارا احساس کر لیں، ورنہ اتنا سارا کچھ کرنے کے بعد بھی IMF ہم سے راضی نہیں ہے. یہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ IMF بجٹ اپنا بنا رہا ہے، بجٹ جو اپنا بنا رہا ہے وہ $220 کے ڈالر کے حساب سے بنا رہا ہے. مفتاح اسماعیل صاحب سے اگر آپ ابھی بھی پوچھ لیں کہ آپ نے جو بجٹ پیش کیا تھا وہ کس اماؤنٹ پہ بنایا تھا، تو وہ اس بات کو آئیں بائیں شائیں ادھر کر کے کر لیں گے. وہ بھی کہہ دیں گے کہ عمران خان کا قصور تھا اس میں بھی، کہ مجھے یاد ہی نہیں رہا کہ بجٹ میں ہمیں یہ بھی دیکھنا ہوتا ہے کہ آپ نے باٹم لائن کیا ہے، آپ نے جو کس ایکسچینج ریٹ کے اوپر
آپ یہ بجٹ بنا رہے ہیں اور یہ چیزیں جو ہے اس طرح سے قابو نہیں آنی. پرویز مشرف صاحب کے بارے میں دیکھ لیں کہ وہ ان کے بارے میں جس طرح سے باتیں ہو رہی ہیں، لاسٹ میں نے آپ کو بڑی تفصیل سے پچھلے ویلاگ میں بتایا تھا، کہیں اس طرح کی بھی نشانی ہے کہ یہ کوشش کریں گے کہ نواز شریف صاحب کو تھوڑا سا گرین سگنل مل جائے. اگر وہ پرویز مشرف صاحب کو آنے کی اجازت لیں گے تو ہو سکتا ہے کہ نواز شریف کو بھی آنے کی اجازت مل جائے. لیکن اجازتیں کسی کو یہاں پہ کسی کو کوئی اجازت چاہیے. ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ میں ابھی سوشل ایشو بیچ میں ایڈ کر رہا ہوں کہ وہ دعا زہرا والا جو ایشو تھا وہ اس پہ کیسے کورٹس نے کہہ دیا کہ بھائی جان دعا زہرا جو ہے وہ موج کرے مستی کرے، وہ اس کے اپنی ول پہ ہے، اس میں وہ اس کے ابا جی کے شناختی کارڈ اور ابا جی کا نکاح نامہ، اس کا پاسپورٹ، اس کا یہ جو نادرا کا بے فارم ہوتا ہے وہ والا، اور اس کا جو اپنا وہ کیا کہتے ہیں اس کو، وہ جو انجیکشنز والا کووڈ کے انجیکشنز والا جو سارا سلسلہ تھا وہ والا کارڈ، اس پہ جو تاریخ ڈیٹ آف برتھ لکھی ہے وہ سب غلط ہے. لیکن ایک ہاسپٹل کے ایک ان آئیڈینٹیفائڈ ایک ڈاکیومنٹ کے تحت جو ہے وہ اگر اس کی عمر 17 سال ہے تو موج مار مستی مار. ایٹ دا سیم ٹائم عامر لیاقت صاحب کے ساتھ کیا ہوا کہ ان کی فیملی کہہ رہی ہے، بے شک وہ اب اس طرح کی فیملی نہیں ہے کنیکٹڈ، لیکن ایک واحد وہی فیملی ہے ان کی، اور وہ سب لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں نہیں کرنا ہے ان کا پوسٹ مارٹم. لیکن ایک وکیل صاحب نے آ کے کہہ دیا کہ جناب میں بہت بڑا ان کا مداح تھا اور انہوں نے مجھے لگتا ہے کہ وہ ان کو مارا گیا ہے، تو بھائی جان ان کا پوسٹ مارٹم کریں. تو اب وہ جو ہے وہ قبر کشائی کی جائے گی اور اس کے بعد وہ وہاں سے ان کی میت کو نکال کے پوسٹ مارٹم کیا جائے گا. اوہ. تو یہ اس قسم کی صورتحال دیکھنے کے بعد ہم اتنا ایزی گوئنگ، اتنا کیجول ایٹیٹیوڈ دیکھنے کے بعد ہمیں افسوس ہی ہوتا ہے، دکھ ہی ہوتا ہے. کیجول ایٹیٹیوڈ سے مجھے یہ بھی یاد آ رہا ہے کہ ابھی ہمارے ایک منسٹر صاحب جو ہیں وہ آپ جانتے ہی ہیں ان کو، انہوں نے کہہ دیا تھا کہ یار چائے کم پیا کریں. اچھا چائے والا ایشو بہت سینسٹیو ہے، چائے والا پرابلم اتنی آسان نہیں ہے، کیونکہ چائے والا ایشو یہ چل رہا ہے کہ ہم نے اپنے پڑوسی ملک کا ایک بندہ، ایک فوجی پکڑا تھا، اور اس فوجی کو ہم نے اس نے بڑی سٹیٹمنٹ دی تھی کہ the tea of Pakistan was fantastic, the tea was fantastic. وہ کوئی 60-65 گھنٹے یہاں پہ رہا تھا اور کافی زیادہ اس نے چائے پی تھی، اس میں کھانا شانا بھی کھایا ہوگا لیکن چائے بھی پی تھی. تو ٹی واز فینٹاسٹک. اور وہ اب ہمیں جو بیک لیش آ رہا ہے، جو شرمندگی ہو رہی ہے، جو سب کی اٹھانی پڑ رہی ہے، وہ وہی پڑوسی ملک جس کو ہم نے ٹی واز فینٹاسٹک پہ بہت تویا تھا، بہت لتاڑا تھا، بہت ان کا مذاق اڑایا تھا. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی جان یہ لو، تم لوگ جو ٹی واز فینٹاسٹک تھے، تمہارے اپنے منسٹر جو ہیں وہ بیٹھ کے یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں تو چائے کم پیا کریں، ہمارے پاس چائے پینے کے بھی پیسے نہیں ہیں، ہمارے پاس چائے پینے کے بھی پیسے نہیں ہیں، چائے کم پیا کریں، زہر کھانے کے پیسے نہیں. مطلب یہ کون لوگ ہو یار، کس قسم کے؟ اور کسی کو افسوس نہیں ہو رہا اس بات پہ، کسی کو شرم نہیں آ رہی، کوئی ایک پتہ بھی نہیں کھڑکتا، اور سب خاموش ہیں، اور سب یہی اسی چکر میں ہے کہ یہ فیٹف والا جو ایشو ہے، فیٹف ہمارے کھاتے میں، ہماری جھولی میں ڈال دو، جو ہمارے پاس اس کو ہم اس کا فلیگ شپ ہم اپنے ذمہ لے لیں. اور مطلب حد ہے یار، شرمندگی ہے اور افسوس ہے اور بیچارگی ہے. اور کیا کریں، کہاں جائیں، کیا کریں؟